اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک رمضان کے بعد جو ایام ہمارے گزرے ان تمام پریکٹسز کو جو ہم نے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کے بعد اپنی زندگی میں شروع کی، نمازوں کی عادت ہو گئی، گناہوں سے بچنے کی عادت ہو گئی، یا جتنی بھی اچھی عادتیں ہم نے رمضان میں شروع کی، یہ ایک پریکٹس تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرائی تاکہ ہم پورا سال ان پریکٹسز کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پریکٹسز پہ قائم رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سورہ قصص کی آیت نمبر 83 کی جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس تلاوت آیت کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کے اندر خود تقویٰ سے متعلق ہدایات ہیں. ان 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کے لیے کرائیٹیریا بتا دیا کہ کن لوگوں کو وہ پسند کرتا ہے، کن لوگوں کو وہ پسند نہیں کرتا، کن لوگوں سے اعمال کو قبول کرے گا، کن لوگوں سے اعمال کو قبول نہیں کرے گا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کے بارے میں ان کو کس طریقے سے آگاہ کرنے کی کوشش تو نہیں کروں، آگاہ کیا ہے. انشاءاللہ اس کی جیسے کہ ترجمے اور اس کی جو تفصیلات ہیں ان میں آپ کو بات کسی حد تک کوشش کروں کہ سمجھا پاؤں اپنے مدعا کو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات ہے کہ دل کا دار الآخرہ نجعلہ للذین، کہ یہ جو دار الآخرہ ہے بے شک ہم نے اس کو قرار دیا ہے ان لوگوں کے لیے لا یریدون علوا فی الارض، کہ جنہوں نے زمین میں اپنے آپ کو بزرگ نہیں جانا، یعنی جو اپنے آپ کو زمین میں بڑا نہیں سمجھتے تھے، جنہوں نے دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو تکبر مند شخصیت بنا کر پیش نہیں کیا، جو تابع تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، وہ متکبر نہیں تھے. ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے لیے آخرت کو قرار دیا ہے. آخرت کو قرار دینے کا مطلب یہ کہ میں نے ان لوگوں کے لیے بہتر قرار دیا ہے آخرت کو، ان کے لیے آخرت میں بہترین چیز ملے گی کہ جو زمین کے اندر اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، ولا فساد والعاقبۃ للمتقین، اور نہ ہی وہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے. فساد سے مراد کیا ہے کہ وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پیٹرن کے مطابق صحیح نہج پہ چل رہے ہیں، اس نہج سے لوگوں کو ہٹانے کا کام فساد کہلاتا ہے، یعنی راستے سے ہٹانے کا کام فساد کہلاتا ہے. جب بھی کوئی چیز صحیح ٹریک سے ہٹتی ہے، صحیح ذائقے سے اس کا ذائقہ بدلتا ہے، صحیح طعم سے اس کا طعم بدلتا ہے، تو وہ چیز فاسد ہو جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ پھل سڑ گیا، اس میں کیڑا لگ گیا، تو وہ اسے دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ پھل فاسد ہو گیا، اس کے اندر کھانے والی رمق باقی نہیں رہی. تو اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر 2 نمبری کر کے ان کو غلط طریقے سے لوگوں کو بیان کر کے جو ہے وہ غلط ٹریک پہ ڈالتے ہیں، تو وہ دین کو فاسد کر دیتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کرتا، اور آخرت ہم نے ان لوگوں کے لیے نہیں رکھی. من جاء بالحسنہ، پھر اللہ تعالیٰ کرائٹیریا بیان کرتا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، کہ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا، جو بھلائی لے کر آیا، اس سے اسے بہتر ملے گا. یعنی اپنی طرف سے جس نے کوشش کی اس دنیا کے اندر کہ وہ بہتر کام کو انجام دے، بہتر طریقے سے انجام دے،
ہو سکتا ہے اس میں کوئی اس سے کوتاہیاں ہوئی ہوں، لیکن اس نے اپنی پوری کوشش اور پوری صحیح اس بات میں لگائی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات کو صحیح طریقے سے بجا لا رہا ہے۔ اسی کوشش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو نہ صرف ان ثوابوں، ان اجروں، ان چیزوں کا اجر دے گا، بلکہ اس میں اضافہ کر کے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہمارے اعمال جاتے ہیں وہ ہمارے اعمال اگر خالی ہماری اسی جسے کہتے ہیں کہ کنڈیشن میں جائیں گے جس کنڈیشن میں اس کو انجام دیتے ہیں، ہماری نمازیں اسی کنڈیشن میں جائیں جس کنڈیشن میں انجام دیتے ہیں، ہمارے روزے اگر اسی کنڈیشن میں جائیں جس کنڈیشن میں ہم انجام دیتے ہیں، تو شاید وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس میں شامل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نیکیاں لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر دیں گے، یعنی قیامت کے اندر اجر ملنا ہے، قیامت کے اندر اجر ملنا ہے، اور اس اجر پہ فضل ہونا ہے، خالی فضل نہیں ہونا، اس اجر پہ فضل ہونا۔ اجر کسے کہتے ہیں؟ اجر کہتے ہیں کسی کام کے بدلے میں کوئی مزد، کوئی مزدوری، کوئی ایسا ہدیہ دینا کہ جو ڈیپینڈ کرتا ہو اس کام کرنے پر۔ قیامت کے دن کوئی بھی کام بغیر کیے ملنے والی نہیں ہے، یعنی جس چیز کو آپ نے انجام دیا ہوگا اس کا رزلٹ ملے گا، اور اس رزلٹ میں بہتری کر کے مل جائے گی۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے آیات کے اندر سمیٹ دیا ہے کہ کہتا ہے کہ جو نیکیاں لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے اندر اس کو بہتر دے گا، اور جو برائی لے کر آیا اسے برائیاں کرنے والوں کی وہی سزا ملے گی جو وہ کرتے تھے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور فضل ہے انسانوں کے اوپر کہ اس نے برائیوں کو جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ ان کی برائیوں کو ہم اضافہ کر کے جو ہے ان کو عذاب دیں گے، دوہرا عذاب دیں گے، بلکہ یہ کہا کہ جو برائیاں کرے گا اسی کا اس کو عذاب ملے گا، لیکن جو نیکیاں کرے گا اس کے اندر ہم فضل کر دیں گے اور اس کے اندر اضافہ کر کے اس کو جو ہے درجات میں اس کے اضافہ بنائیں گے۔ اس کے بعد جو آیت ہے یہ مورد نظر ہے آج کی، جس کے اوپر میں نے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، اور یہ آیت میں کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں، مجالس میں بھی، خطبوں میں بھی، دوبارہ اس آیت کو جو ہے وہ یہاں پہ آج موضوع سے متعلق ہے تو اس کو دوبارہ لے کے آیا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، کہ بے شک اے رسول، ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک اے رسول آپ کے اوپر اس قرآن کو فرض کیا گیا ہے، اس کی قرآن کو پہنچانا، اس کی قرآن کی تعلیم کو عام کرنا یا قرآن کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا آپ کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ اور جب کوئی چیز رسول کے اوپر فرض کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو آگے پہنچا دو، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری امت کے اوپر فرض ہے۔ بات سیدھے صرف رسول پہ فرض تھی کہ ہم نے آپ کے لیے مثلا نماز شب کو آپ کے اوپر فرض کیا ہے، عام امت پہ فرض نہیں کیا، لیکن ہم نے اس چیز کو فرض کیا ہے تاکہ آپ اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ تو یہ ان کاموں میں سے ایک فرض ہے، ان فرضوں میں سے، ان فرائض میں سے ایک فرض ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو تمام مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اور کیا فرماتا ہے کہ بے شک وہی ذات ہے کہ جس نے فرض کیا ہے آپ کے لیے قرآن کی تعلیم کو لرادوک الی معاد، اور وہ آپ کو پلٹائے گا آپ کی وعدہ گاہ کی طرف۔ معاد کہتے ہیں پلٹنے کی جگہ، عود لفظ نکلا ہے معاد سے، معاد نکلا ہے عود سے، عین واو دال، عود ادا پلٹنے کو کہتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ پلٹنے کی جگہ۔ معاد کہتے ہیں اس جگہ کو کہ جس جگہ پلٹایا جائے گا۔ یہاں پہ مفسرین نے کچھ بحثیں کی ہیں، یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آخرت میں پلٹنا ہے، بعض اس سے مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد فتح مکہ کے بعد مکے میں پلٹنا ہے۔ میں اس سے ہمیں ابھی بحث نہیں کرنی، لیکن آپ کو صرف نظرات بتا رہا ہوں کہ مفسرین اس بارے میں کہتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے نکالا گیا، اور مکے سے نکالنے کے بعد آپ کو بڑی حسرت تھی کہ کسی طرح اپنے آبائی وطن کے اندر جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آیت نازل کی آپ کو پلٹائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ وہ پلٹائے گا آپ کو آخرت کی طرف۔ دونوں معنی اپنے ذہن میں رکھیں، تو دونوں ہی معنی ہمارے لیے جو ہے وہ آئی اوپننگ ہو سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے کہ قل ربی اعلم، کہہ دو اے میرے پروردگار، اعلم من جاء بالہدی، کہ تو علم رکھتا ہے کہ جو ہدایت کے ساتھ آیا، ومن هو فی ضلال مبین، اور تو علم رکھتا ہے کون ہدایت کے ساتھ آیا تیرے پاس پلٹ کے، اور کون جو ہے وہ ضلالت کے ساتھ پلٹ کے تیرے پاس آیا، ہوا فی ضلال مبین، جو کھلی ہوئی گمراہی کے ساتھ تیرے پاس آیا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان تین آیتوں کے اندر بہت سارے مطالب کو سمیٹ دیا ہے۔ جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے بیان کر دوں، یہ اپنے پاس جب جائیں تو قرآن مجید میں سورہ قصص کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 85 بلکہ سے پہلے والے مطالب کو بھی اگر دیکھ لیں تو آپ کو ساری بات اور اس کے بعد کی آیات سے ساری میری بات اس وقت ذہن میں آ جائے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ کون لوگ قابل قبول ہوں گے، کن لوگوں کو آخرت میں مقام کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کیسے یہ ان چیزوں پر پورے اتر کر آخرت میں اپنے لیے جو ہے وہ علو، بلندی پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ بتایا کہ ہم نے ان کے اوپر قرآن کو فرض کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو فرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سوال یہ ہے یہاں پہ
قرآن کو فرض کرنے کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ 5 نمازوں کی طرح قرآن مجید جو ہے وہ 5 وقت پڑھا جائے، یا کچھ اور مطلب ہے؟ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آیات قرآنی سے انسان 2 معنی اخذ کرتا ہے. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جو حق معنی ہوتا ہے، اور ایک معنی وہ ہوتا ہے جو باطل معنی ہوتا ہے. مثال دوں آپ کو کہ آپ نے ایک بات بہت مشہور سنی ہوگی کہ قرآن اہل بیت کے بغیر، احادیث کے بغیر سمجھ نہیں آتا. کسی نے سنی ہے تو ہاتھ اٹھائے. یہ بات سنی ہے آپ لوگوں نے کہ قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو اس کے اندر فکر و تدبر کرے. یا بھی قرآن مجید میں پڑھی ہے، یہ سنی نہیں آپ نے پڑھی ہوگی یقیناً، کہ کوئی ہے، ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا لوگوں کے لیے، اور کوئی ہے جو اس کے اندر تدبر و تفکر کرے. اب آپ کو کہیں یہ ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دونوں باتیں؟ کہیں آپ کو یہ باتیں دونوں ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ ایک نظریہ جو معاشرے میں مشہور ہے، روایت میں بھی نہیں ہے، جو معاشرے میں مشہور ہے، یہ قرآن اہل بیت کی احادیث کے مطلب بغیر سمجھ نہیں آتا، روایات میں ہے، تھوڑا سا مختلف ہے، میں بتاتا ہوں، دونوں باتیں بتاؤں گا. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اہل بیت کی روایت کے بغیر سمجھ نہیں آتا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے آسان کر دیا، ان کی ذہنوں میں پیچھے بیک گراؤنڈ میں چل کیا رہا ہوتا ہے، میں تھوڑا سا اس کو بیان کروں اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر اپنے آپ کو رکھیں گے. ہم کس کیٹیگری میں؟ قرآن کہتے ہیں نا فرقان ہے، حق و باطل کو جدا کرنے والا ہے. قرآن تمام باتوں کا جواب دیتا ہے، قرآن تمام باتوں کا جواب دیتا ہے، لیکن ہم بعض دفعہ ان جوابات کو سمجھ نہیں پاتے یا ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیکھیں، ہم دیکھیں کہ فرماتا ہے کہ اختلافات آپس میں نہ کرو. اگر کوئی 2 گروہ مسلمانوں کے لڑے تو ان کو آپس، تیسرا گروہ جو ہے ان کو آپس میں ملوا دے، ان کے اتحاد کو قائم کر دے، ان کے درمیان جو چپکے رشے ہیں ان کو دور کروا دے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیے ہیں. رسول اکرم نے اپنی سیرت کے ذریعے اس کو بیان کیا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اتباع کرو، اطاعت کرو، کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی. ٹھیک ہے؟ تو 2 چیزیں ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے حجت بنائی ہیں قرآن کی نظر سے. میں سب سے پہلے جو سب سے اول نمبر پہ، سب سے اوپر درجے پہ رکھنے والی چیز ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے درجے پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن مجید. دوسرے درجے پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس کے بارے میں امام کاظم کی روایت میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ من اخذ دینہ من کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ جس نے اپنا دین اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول کی صحیح سنت سے لیا. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا؟ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے لیکن یہ عقیدے میں اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 بنیادی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. کیا؟ ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے. اب اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ان تمام باتوں کو سننے کے باوجود مسلمانوں میں اختلاف موجود ہے. کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. مسلمانوں میں فرقے بندی بھی موجود ہے، مسلمانوں میں اختلاف بھی موجود ہے. تو یہ اختلافات کیسے آئے اور کیوں ہیں؟ کیا یہ اختلافات حقیقت میں مبنی ہیں یا اس کے پیچھے کچھ ایسی جھوٹے نظریات پوشیدہ ہیں؟ تو اگر ہم تاریخ پہ نگاہ دوڑائیں، 1400 سالہ تاریخ کے اوپر نگاہ دوڑائیں، تو یہ اختلاف وہاں سے آیا کہ جب لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کن ذرائع کے تحت کریں گے، قرآن کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے. یہ اختلاف وہاں سے پیدا ہوا. اور اختلاف اس وقت پیدا ہوا کہ جب لوگوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، رسول کے اقوال ہمارے لیے حجت ہے. جب تک رسول کا زمانہ رہا، جب تک اصحاب زندہ رہے، جب تک تابعین زندہ رہے، جب تک تبع تابعین زندہ رہے، یہ مسئلہ اس وقت تک اتنا نہیں اٹھا. اس وقت تک گروہ بندیاں مسلمانوں میں اتنی زیادہ نہیں ہوئی، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی. لیکن اس کے بعد جب یہ معاملہ رسالت کے دور سے دور ہوتا چلا گیا، فرقہ بندیاں بڑھتی چلی گئی، اور فرقہ بندیاں بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اختلافات اور رنجشیں اور لڑائیاں اور جھگڑے اور قتل اور غارت گری شروع ہو گئی خود مسلمانوں کے درمیان. ایک گروہ نے کہا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے، اس کی سنت کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے، اس کو ہم کس سے لیں گے؟ ہم اصحاب سے لیں گے. ایک گروہ نے کہا کہ ہم اس سنت کو اہل بیت علیہ السلام سے لیں گے، اور وہ روایت جو ہم سنتے رہتے ہیں، اہل سنت کے یہاں یہ روایت صحیح طریق سے آئی ہے، ہمارے یہاں یہ روایت معتبر اور صحیح طریق سے آئی ہے، ثقہ روایت ہے. وہ کیا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے رسول کی اطرت اہل بیت. یہ روایت جسے ہم حدیث ثقلین کہتے ہیں، حدیث اطرت بھی کہتے ہیں، یہ روایت آپ سب نے سنی بھی ہے. یہ سب نے سنی بھی ہے نہیں سنی بھی؟ سنی بھی ہے نا. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے جو بھی لیتے ہیں وہ رسول اکرم کی سیرت لیتے ہیں، وہ رسول کی سیرت لیتے ہیں. ہمارے دوسرے برادران
کیا کرتے ہیں اس سیرت کو دوسرے افراد سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارتے تھے ان سے لیتے ہیں. وقت کے گزرنے کے بعد اس کے اندر روایات کے جاریہ حدیثوں سے مختلف جسے کہتے ہیں تحریفوں کے ذریعے اس میں تبدیلیاں آتی چلی گئی. ٹھیک ہے, تو انحرافات پیدا ہوئے, فرقے بنتے چلے گئے. اس کے بعد ہم جب یہ کہتے ہیں, ایک چیز اپنے ذہنوں میں, ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں, بات تفصیلی ہو گئی, ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے ذرا میری طرف توجہ دیجیے گا غور سے, اس اصل مقصد کی طرف آتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آل رسول, آل محمد جو ہیں وہ دین لینے کا ایک ذریعہ ہے, اور دوسرا ذریعہ یا پہلا ذریعہ قرآن مجید ہے, دوسرا ذریعہ کیا ہے آل محمد, اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف اہل بیت اس طریقے سے کہ وہ رسول اکرم کے پیرلل ہیں, یعنی جیسے رسول اکرم ان کے پیرلل آئمہ کو کھڑا کرتے ہیں؟ تو یہ نظریہ غلط نظریہ ہے. ہم آئمہ علیہ السلام کو رسول اکرم کے پیرلل نہیں سمجھتے, ہم آئمہ علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع سمجھتے ہیں. اور خود امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے, اصول فقہ جو تمام مدارس اور چاہے سنیوں کے ہوں چاہے شیعوں کے ہوں یہ علم پڑھایا جاتا ہے, وہاں روایات اس کو تو بہت بولڈ کر کے پڑھایا جاتا ہے, لیکن یہ روایت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے, اور وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ قول رسول ہوتا ہے, جو رسول سے ہم تک پہنچا ہے وہ تمہیں بتاتے ہیں. اگر ہم اپنی طرف سے کوئی بات تمہیں پہنچائیں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. بڑی سخت روایت ہے, اور یہ روایت عموماً پڑھ کے سنائی نہیں جاتی کہ اس سے لوگوں کے جیسے کہتے ہیں نا جذبات کو, جیسے کہتے ہیں نا ٹھیس پہنچ جائے گی, بہت جلدی ٹھیس پہنچتی ہے ہمارے جذبات کو. تو کہتے ہیں کہ اہل بیت امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے, وہ کیا روایت ہے کہ جو کچھ ہم تمہیں پہنچاتے ہیں وہ کیا ہے, وہ سیرت رسول ہے, جو ہم نے رسول سے سنا ہے وہ تم تک پہنچاتے ہیں. اگر ہم اپنی طرف سے کوئی بات تم تک پہنچائے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. اس روایت کو ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد آپ نے قرآن مجید میں ایک محکم آیت پڑھی ہے, اور محکم آیت کیا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اکمال, مکمل, لفظ اکمال لفظ تمام سے علیحدہ ہے. تمام ہونا کچھ اور چیز ہوتا ہے, اکمال ہونا کچھ اور چیز ہوتا ہے. میں مثال کے طور پہ میں ایک شخص کو, بلکہ آپ سب میں سے کسی کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ ایک میز بنائیں. آپ 4 ڈنڈے جمع کرتے ہیں, اس کے اوپر ایک تختہ لگاتے ہیں, کیلے ٹھوکتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں میز بن گئی. میز بن گئی, اتمام ہو گیا میز کا, لیکن یہ اکمال نہیں ہوا, کمال نہیں ہوا. لیکن ایک بڑھئی آ کے جو ایک ہنرمند ہے وہ بڑی خوبصورتی سے میز بناتا ہے, اس کے رنگ, اس کے نقش و نگار, اس کی جسے کہتے ہیں ہر چیز میں تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے. تو اب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کامل بن گئی, یعنی تمام ہونا اور کامل ہونا. کمال ہونے کے بعد اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا, لیکن تمام ہونے کے بعد اس میں خوبصورتی کا اضافہ کیا جا سکتا ہے, اس کے اندر نقش و نگاری کی جا سکتی ہے, اس میں رنگ و روغن اور مختلف چیزیں خوبصورتی کی ڈالی جا سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے دین کو تمام کر دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یعنی اب اس میں کسی بھی قسم کی کمی, کسی بھی قسم کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی بات ایسی ہو کہ جو ہمیں لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف, یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر کوئی اضافی چیز نظر آئے, ایک تو کم مطالعے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں, ٹھیک ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ نہیں, ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ رسول اکرم نے نہیں کہا تھا, 100% ہمیں یقین ہو گیا, لیکن ہمیں کسی امام سے وہ حدیث مل جاتی ہے, مثال کے طور پہ اس طرح کی حدیث مل جاتی ہے. تو اب 1000 حدیثیں آ جائیں قرآن کے مقابلے میں, 1,00,000 راوی نقل کرنے والے اس کے ہوں, تو اس کو قرآن کے مطابق پرکھنے کے بعد دور پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے آئمہ نے اس بات کو پہلے عقیدے کے طور پہ, پہلے نظریے کے طور پہ بتا دیا تھا کہ جو تم ہم سے لے رہے ہو وہ رسول کی بات ہے, جو تم ہم سے لے رہے ہو وہ رسول کی سیرت ہے, اس کے علاوہ ہم کچھ بھی بیان نہیں کرتے, اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے. یہاں تک بات کلیئر ہے, تو آگے بڑھو. صلوات بھیجیں محمد علی محمد. تو کیا مطلب ہو گیا یہاں تک کہ خلاصہ جو ہمارا ہو گیا کہ ہم رسول کی سیرت ہمارے لیے بھی اور آل رسول کے لیے, دونوں کے لیے یہ جو ہے وہ حجت تھی. اب ایک سوال ہے, اگر قرآن کا ذکر, میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں اور ذرا ٹھنڈے دل سے, ناراض ہوئے بغیر سوال کو سنیے گا, میں اس سوال کو پہلے بھی کر چکا ہوں, آپ اپنے دل سے پوچھیے گا
کہ اگر کوئی بہت زیادہ قرآن 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 کرتا رہے اور اہل بیت کا ذکر یا تو بہت کم کرے میری طرف یا بالکل نہ کرے تو ہمارے دل میں ایک درد شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا مولانا صاحب صرف قرآن 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 کر رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سچ بتائیے گا. ہوتا ہے نا, گردنیں ہل رہی, آواز نہیں نکل رہی, ٹھیک ہے, ہوتا ہے. لیکن کیا اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی صرف اہل بیت کا ذکر کیے جائے اور قرآن کا ذکر نہ کرے تو کیا ہمارے دل میں کبھی درد ہوتا ہے؟ ہونا چاہیے, یا کچھ کچھ کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر اس طرح سے آپ محسوس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں, بہت سخت ہو جائے گا, تو آپ کو سمجھنے سے مطلب کیا ہے, یعنی ہماری تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہوئی ہے, ہماری اسلامی اور دینی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہوئی ہے, اور یہ غلط تربیت کی وجہ سے ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں, حدیث ثقلین کے ماننے والے نہیں ہو سکتے. ہم اچھے موالی ہو سکتے ہیں, ہم اچھے بخاری ہو سکتے ہیں, ہم اچھے نقوی ہو سکتے ہیں, ہم اچھے رضوی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے, ایک اچھے ایماندار شخصیت نہیں ہو سکتے. تو یہ ٹیڑھا پن اگر صحیح کرنا ہے اور حدیث ثقلین کا پیروکار بننا ہے تو ہمیں قرآن مجید کو بھی اسی مقام پہ, بلکہ اس مقام سے اوپر رکھنا ہوگا جس مقام پر ہم اہل بیت کو رکھتے ہیں. کیونکہ ثقلین جب کہا جاتا ہے دو گراں قدر چیزیں, تو ایک ہوتا ہے ثقل اکبر اور ایک ہے ثقل اصغر. ثقل اکبر یعنی بڑی بھاری بھرکم چیز, اور ایک چھوٹی بھاری بھرکم چیز. تو روایات کے اندر ثقل اکبر قرآن مجید کو کہا گیا ہے, اور ثقل اصغر کس کو کہا گیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کو کہا گیا. اب بات لمبی ہوتی جا رہی ہے, میں بس ایک جملہ کہہ کے اپنے بات کو دوبارہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جو شروع میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ قرآن اہل بیت کی روایات کے بغیر سمجھ نہیں آتا. اس کے دو معنی ہیں, ایک غلط معنی, ایک صحیح معنی. اس بات کو بتانے کے لیے اتنی بڑی تمہید مجھے باندھنی پڑی. غلط معنی کیسے؟ خوارج کو آپ سب جانتے ہیں, خوارج کو آپ سب جانتے ہیں. کون تھے خوارج؟ وہ جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی تھی. اور جنگ کیوں کی تھی اور کس بنیاد پہ کی تھی؟ جب امام علی علیہ السلام اپنے لشکر کو, ان کا لشکر جو ہے وہ بالکل معاویہ کے خیمے تک مالک اشتر پہنچ گئے تھے, اس کو قتل کرنے والے تھے, تو کچھ لوگوں نے معاویہ کے لشکر میں قرآن کو نیزے پہ اٹھا لیا. عمر عاص ان میں سر فہرست تھا. اس نے یہ ہیلا بیان کیا اور وہاں پہ ایک نعرہ لگایا, ان الحکم الا للہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد خوارج نے یہ نعرہ لگایا ان الحکم الا للہ, کہ کوئی حکم سوائے اللہ کے حکم کے کوئی حکم نہیں ہے. نعرہ بہت اچھا تھا, اور کہا کہ قرآن ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا, قرآن جو ہے وہ ہمارے درمیان حکم ہوگا. امام علی علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو امام علی علیہ السلام نے ایک جملہ بیان فرمایا, یہ ہمارے لیے آئی اوپننگ جملہ ہے. وہ جملہ کیا تھا؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کلمۃ حق یراد بہ الباطل, کلمہ سچا ہے, ان الحکم الا اللہ, یہ قرآن مجید کی آیت ہے, ٹھیک ہے, کلمہ سچا ہے لیکن مراد سے باطل لی گئی ہے. تو بعض دفعہ قرآن مجید کا آیت سنا کر باطل مطلب لے لیا جاتا ہے, اس لیے وہاں پہ ہم اہل بیت کی روایات سے مدد لیتے ہیں. میں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اس کو مزید تکمیل کروں گا. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. میں اپنے خطبے کو انشاءاللہ اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے گفتگو میں کر رہا ہوتا ہوں یا کرتا ہوں, اس کو کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی کو کرٹیسائز یا کچھ کرنے کی کوشش کروں, بلکہ میں وہ کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کی کہ جو معلوم ہونا چاہیے ہم سب کو. ماننا نہ ماننا سب کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ رمضان میں جو ہم نے اپنے گناہوں سے مغفرت اور توبہ کی ہے, اے اللہ اس توبہ مغفرت پہ ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگلے رمضان تک ہمیں ہماری زندگی کو طولانی فرما کہ ہم اگلے رمضان کو در کر پائیں. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو رفقا میں اور ہمارے عزیزوں میں جو لوگ مریض ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما. ہمارے امام کی حفاظت فرما, ہمیں ان کے اصحاب و اقوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين
سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمناؤك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو تمام مومنین اور مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد اس تقوی کی حالت میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم روزے رکھو لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. تو یہ لفظ جو شاید لگایا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا کوئی خاص وہ نہیں تھا کہ اس کو لگانے کی ضرورت ہو. یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ روزہ رکھو تم متقی ہو جاؤ گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جملہ استعمال کیا لعلکم تتقون کہ شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. وہ جو میں نے غور کیا تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو پروسیس ہوتا ہے کہ رمضان میں جس چیز کی ہم پریکٹس کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے, ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے, تو ہم کیسے دیکھیں کہ یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو علماء اس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک آپ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلے اور کتنا زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. اسی طرح روزے کی قبولیت اور روزے کے اندر جو کہا گیا کہ روزے رکھو لعلکم تتقون شاید کہ تم تقوی حاصل کرو, تو یہی مطلب ہم یہاں پہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون اس رمضان سے آنے والے رمضان تک اپنے آپ کو ان تمام وعدے وعیدوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ سے ہم رمضان میں شفاء قدر کے اندر کرتے ہیں کتنا اس پہ باقی رہتے ہیں, کتنا زیادہ جو ہے ہم اس چیز کے پابند ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ڈریں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے جو اپنے وعدے اور جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کی ہیں ان پہ ہم قائم رہ سکیں. ہماری گفتگو اس بات پہ چل رہی تھی کہ جب ہم آیت کے معنی کو پڑھتے ہیں تو اس سے دو معنی جو ہے وہ اخذ کیے جا سکتے ہیں, ایک غلط معنی اور ایک صحیح معنی. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی بات کے بغیر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں. میں جلدی اس کو بیان کر دوں, میری اسپیڈ ذرا تھوڑی تیز ہوگی لیکن میں کوشش کروں گا. میرے شیرازی بھائی مجھے کہہ چکے کہ آپ مطلب کو کم کر دیں لیکن بات کو آہستہ آہستہ بیان کریں. لیکن میں کیا کروں کہ مطلب زیادہ ہوتا ہے کہ نہ پہنچاؤں تو اگلی دفعہ مطلب رہ جائے گا. تو بہت معذرت کے ساتھ شیرازی بھائی سے تو میں اس کو جی آرام سے ایک سوال ہے جو محمد صلی اللہ یہ شکایت بہت پرانی ہے اور میں بھی اس معاملے میں پتہ نہیں ٹھیک واقع ہوں یا پتہ نہیں کیا کہ مجھ سے کنٹرول کوشش بھی کرتا ہوں کنٹرول نہیں ہو پاتا. بہرحال تو پہلا مطلب جو غلط مطلب اس سے نکالا جاتا ہے وہ یہ کہ جب ہم باقیوں کی بات نہیں کرتے, ہم اہل بیت کے ماننے والوں کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ لیا گیا اور اس سے ایک بہت بڑا گروہ وجود میں آ گیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اہل بیت کی اگر کوئی روایت کسی آیت کے نیچے موجود نہ ہو تو ہم اس آیت کو نہیں سمجھ سکتے. اب ہم تمام روایت کے مجموعوں کو کھنگال کے دیکھ لیں تو ہمیں ہر آیت کے نیچے اہل بیت کی روایت نہیں ملتی. ہاں بعد میں اگر اس میں شامل کرتی روایت بنا کے تو الگ بات ہے, لیکن ہر آیت کے نیچے اہل بیت کی روایت نہیں ملتی. کچھ آیات اللہ تعالیٰ نے محکم قرار دی ہیں, کچھ آیات اللہ تعالیٰ نے محکم قرار دی ہیں. ان محکم آیات کو ہم قرآن مجید کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں. اب اس کا غلط معنی یہ لیا جاتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یا ہم کہتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آیتیں بہت ساری آیتیں محکم آیتیں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اخباری کہتے ہیں, اخبار کہتے ہیں خبر کی جمع ہے اخبار, یعنی جو لوگ صرف روایات کے خزینے کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور روایات کے خزینے سے آیات کو جانچتے ہیں, یعنی وہ روایت کے ذریعے سے آیت کے ترجمے کو معین اور مشخص کرتے ہیں. اگر روایت میں کسی آیت کے بارے میں کوئی مطلب لکھا ہے تو یہ وہ مطلب مانتے ہیں جو ظاہر آیات سے ہٹ کر روایت میں بیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس گروہ کو کہتے ہیں اخباری. اب ان کی تقریباً باقیات الصالحات اور باقیات الظالمات باقی ہیں, لیکن وہ گروہ تقریباً آغا شیخ بیربہانی نے اس کو نکال کے راست سے باہر پھینک کیا تھا. ٹھیک ہے, ان کے بہت بڑے علماء تھے, بہت بڑے علماء. جیسے میں نام دوں گا تو آپ کہیں گے یار یہ علماء ان میں شامل تھے, ان میں بہت اچھے بھی تھے, لیکن جو اصل اخباریت تھی ان کو شیخ بیربہانی نے جو ہے وہ باہر کر دیا ممتاز سے. بہرحال تو وہ کیا کہتے ہیں نہیں ہو سکتی. اب ان کو وہ یہ سمجھائے, اب اس جسے کہتے ہیں کہ نظریے کے لوگ جو ہے وہ آج بھی جسے کہتے ہیں نا اسی سانچے کے اندر اپنے سر کو
یہ ڈھال لیتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت جب یہ کہتی ہے کہ فلاں کام تمہارا ہوگا جب تم یہ فلاں کام کرو گے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس تو روایت موجود ہے کہ تم یہ کام کے بغیر بھی جو ہے اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہو. تو یہاں پہ وہ میں مثال دیتا ہوں واضح، وہ شاہدولے کے چوہے کسی نے دیکھے؟ شاہدولے کے چوہے کیا ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ان کے سر پہ نا ایک لوہے کا کھول پہ لاتے تھے بچپن میں. اب یہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے بندہ، اس کا سر اتنا چھوٹا ہی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک خاص شیپ کی ان کی ایک بنایا جاتا ہے ان کو اس طرح سے. تو یہ بعض ابھی بھی وہ شاہدولے کے چوہے ابھی بھی موجود ہیں، چاہے وہ افامہ پہن کے ہیں، چاہے وہ شلوار اونچی کر کے ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ ہری پگڑی لگا کے ہیں، چاہے وہ کالا پامہ لگا کے ہیں، چاہے وہ سفید پامہ لگا کے ہیں، چاہے وہ ٹوپی لگا کے ہیں، وہ شاہدولے کے چوہے بھی موجود ہیں جو اب تک یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، تو ہم اس نظریے کے حامل نہیں ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک محکم آیت قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس قرآن پہ تفکر کرو، میں نے اس کو سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا. دوسری محکم آیت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دی ہے کہ اے رسول بلکہ رسول کی بات بیان کی کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اس میری قوم نے قرآن مجید کو مہجور چھوڑ دیا ہے، قرآن مجید کو مضمون چھوڑ دیا ہے، اور وہ شکایت رسول اکرم لگاتے ہیں. یعنی رسول اکرم کی محکم آیت کی صورت میں شکایت موجود ہے کہ میں نہیں بخشوں گا ان لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نہیں بخشوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے رسول کے حکم سے اعراض کیا ہوگا یا قرآن سے اعراض کیا ہوگا. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ہم یہ سارے کا نہ بھی کریں، جنت ہماری پکی ہے، جنت ہماری پکی ہے روایت کو قرآن سے. تو وہ کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا، وہ اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. کیونکہ قرآن کے ترجمے میں چاہے وہ سنی کا ہو، چاہے وہ شیعہ کا ہو، چاہے وہ وہابی کا ہو، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. بہت مائنر سے فرق ہوتا ہے کسی لفظ کے، اس میں تفسیروں میں بہت فرق ہوتے ہیں لیکن ترجمے میں فرق نہیں ہوتے. موبائل ایپس آپ کے پاس ہیں، 8-10 ترجمے کھولیں اور دیکھ لیں، ترجموں میں کوئی اتنا زیادہ فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا. ڈنڈی مارتے ہیں کہاں پہ؟ جو حاشیے لگاتے ہیں ان کے اندر ڈنڈی ماری ہوتی ہے. تو بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کس گروہ کے ماننے والے ہیں؟ ہم اس گروہ کے ماننے والے ہیں جو روایت کو قرآن سے اوپر رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قرآن کے ذریعے ہم روایت کے حکم کو باطل کر سکتے ہیں. تو ہم اس گروہ کے ماننے والے نہیں ہیں. ہم اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ رسول قیامت میں شکایت کریں گے، لیکن ہم جو قرآن مجید میں آیا بھی نہیں، حدیث میں آیا ہے، قرآن مجید میں آیا بھی نہیں کہ رسول قیامت میں شفاعت کریں گے، اس پہ ہمیں زیادہ یقین ہے بنسبت اس پہ کہ قرآن مجید میں رسول اکرم کا قول نقل کیا ہے کہ میں تمہاری شکایت کروں گا. شکایت والی محکم آیت پہ ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن اس بات پہ زیادہ یقین ہے کہ ہم رسول کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے چاہے کچھ کریں یا نہ کریں. میں شفاعت کا انکار ہی نہیں ہو رہا، وہ شرط و شرائط میں اپنی مجالس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن ہم کس پہ یقین رکھتے ہیں؟ محکم آیت کو چھوڑ کے ایک ایسی روایت پہ جو آپ نے خود بھی نہیں پڑھی ہوتی، صرف سنی ہوتی ہے. 2 نمبر ذاکرین جو قرآن کے مقابلے میں روایات آگے کھڑی کرتے ہیں اور اس کے مطابق آپ کا عقیدہ بنا لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، وہ اس لیے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے ایک نظریات ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں، اور جب ان نظریات کے مطابق قرآن کو ہم نہیں پاتے تو ہم کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا. یعنی ہم چاہ نہیں ہوتے کہ سمجھے، کیونکہ وہ ہماری نظریات کو مسلسل کیا چیلنج کر رہا ہوتا ہے قرآن. ہم جن راستوں سے جنت پہ جا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ راستے جنت پہ جانے کے نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا، یہ تو کوئی ہمیں ایسی روایت کوئی ایسا ذاکر ہمیں جنت کی بشارت دے، سستی والی جنت دے، ٹکٹ دے تو ہم اس کی بات کو مان لیں گے اور کہیں گے ہاں ہم خوش ہیں ہماری جنت پکی ہے. تو ہم قرآن مجید کے مقابلے میں ایسی روایات لے کے آتے ہیں، ایسی روایات ہرگز قرآن کے مقابلے میں نہیں آتی. بہرحال ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اور میں اپنی بات کے پورے مطلب تک نہیں پہنچ سکا. میں آخری بات بیان کرتا ہوں، اس کا صحیح مطلب کیا ہے. اس کا صحیح مطلب یہ غلط مطلب یہ ہے کہ قرآن کے مقابل روایت کو لے کے آنا اور کہ اس کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی، یہ غلط مطلب ہے کہ روایت کے بغیر قرآن سمجھ آ سکتا ہے. لیکن صحیح مطلب کیا ہے کہ یہ بات اس وقت صحیح ہے کہ جب ہم کہیں کہ قرآن مجید میں کلی حکم بیان کیا جاتا ہے اور روایت اس کلی حکم کے تفصیلی احکامات کو آ کے بیان کرتی ہے. مثال کے طور پر کوئی ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے تو اس کو نماز کی رکعتیں پتہ نہیں چلیں گی، نماز میں کیا کرنا ہوتا ہے نہیں پتہ چلے گا، اس کو یہ نہیں پتہ چلے گا مناسک حج میں کیا کیا جاتا ہے. تو وہ سیرت رسول سے پتہ چلتا ہے، اس کے لیے روایات چاہیے ہوتی ہیں. تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے روایات کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، وہ ان احکامات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن کی تفصیلات قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، یا جو قابل طلب ایسی باتیں تھیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے توضیح چاہیے تھی، تو وہاں پہ روایات اہل بیت کو ہم لے کے آتے ہیں. یہ اس کا صحیح معنی ہے کہ جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے قرآن مجید روایات اہل بیت کے بغیر سمجھ نہیں آتا. جب ہم کہتے ہیں روایات اہل بیت تو اس کا مطلب ہے کہ سیرت رسول کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا. جب بھی ہم کہیں گے ہم روایات کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم سیرت رسول کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں قرآن کے مطلب کو صحیح سمجھنے کی اور اس کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم قرآن سے بہت دور ہیں. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرنا کہ جس کو قرآن کے نہ پڑھنے کی وجہ سے تو عذاب کرے گا. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما کہ جن کو تو نے قرآن کی نورانیت اور قرآن کا نور ان کے قلوب میں اتارا ہے. اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے گناہ
गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारे जो मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। ए अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो यमन के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो चीन में हो रहा हो, चाहे वो बाड़चिनार में हो रहा हो, चाहे वो यमन में, चाहे वो लबनान में, खुसूसन फ़लस्तीन में हो रहा है, अभी जो धमकियाँ अमेरिका की तरफ से दी जा रही हैं, ए अल्लाह अगर दुश्मन काबिल इस्लाम नहीं है, ए अल्लाह उसको नेस्त नाबूद फरमा। ए अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे बुजुर्गान का साया हमारे सरों पे कायम फरमा, हमारे इमाम की हिफाजत फरमा, हमें असहाब और अंसार में शामिल होने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।